تو آج میں جس موضوع پر محو گفتگو ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک نے ایک حکم دیا، فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ زمانے اسلام میں بھی تھے اور آج تو پھر بڑی تیزی سے ہے۔ الحاد کے موضوع پر محو گفتگو ہے۔ الحاد کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں۔ جب کوئی عالم دین یہ لفظ بولتا ہے الحاد یا ملحدین، الحاد اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہوا ان یوضع الکلام علی غیر موادعہ۔ تفسیر طبری کے اندر یہ قول نقل ہے کہ الحاد یہ ہے کہ کلام کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا دیا جائے، یعنی آپ قرآن پاک کے کسی بھی حکم کو، نبی علیہ السلام کے کسی فرمان کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی مرضی کا ایک معنی گھڑ لیا جائے، اپنی مرضی کا ایک معنی گھڑ لیا جائے۔ اور آج بھی جو ملحدین ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں لفظوں میں، شور شرابہ ہنگامہ، اور بجائے کہ قرآن و سنت کو غور سے سنیں، طنز و مزاح، علماء کو گالیاں، داڑھی والوں کی بے حرمتی، توہین، اولیاء اللہ کی توہین، یعنی آج بھی الحاد اسی شکل میں، اور وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دین نہیں، زبان درازی۔ اور سب سے بڑی ان کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لکھ لیں ملحدین کی، کہ ان کے اندر حیا اور ادب دونوں ہی نہیں ہوتے، نہ حیا ہوتا ہے نہ ادب ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر کھڑی ہے۔ حیا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں اس کا دین نہیں، اور ان کے اندر حیا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی ہے کرتا پھر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر جو دی چاہتا ہے وہ کرے۔ جب حیا اٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ جب بڑے اور چھوٹے کا ادب و احترام ختم ہوتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ پھر ملحدی بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ اور ملحدین کا جو گروہ ہے، ایک زمانے میں اس کو دہریہ کہا جاتا تھا، اور آج بھی دہریوں کی ہی یہ شکل ہے، کیونکہ دہریے بعض جو آج ہیں ملحدین وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ملحد ہم نہیں ہیں، مگر وہ سرے سے کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج ایسے لوگ ہیں، سرے سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب مذہب انسانیت ہے، حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، بس ہمارا انسانیت ہی مذہب ہے، حالانکہ خود جو اس نے نظریات گھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے، اس نے پوری ایک جماعت بنائی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام کی توہین کرنا اور دین اسلام کے خلاف کام کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت سے پھیرنا، اور لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا۔ جب یہ ایسی ایک جماعت ہوگی تو انہوں نے اپنا ایک مذہب بنا لیا نا یار، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر ملحد کیا کرتے کہ وہ اپنے کفر کے دلائل بھی قرآن و سنت سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی نے بھی سارا تو قرآن کا ہی لیا تھا نا، اور آج بھی وہ سارا تو قرآن کا ہی لیتے ہیں نا، آج کے قادیانی بھی۔ بات کو سمجھو،
सहारा तो आज भी वो हदीस का ही लेते हैं, मगर क्यों? कि उन्होंने कुरान और सुन्नत को उसके सियाको सबाक से हट के पढ़ा। वही बात जो मैंने पहले दर्स के अंदर भी की कि जब तुम जमात को छोड़ दोगे, अकाबरीन उम्मत को छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा? गुमराही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। औलिया अल्लाह की तौहीन करोगे, मशाइख की तौहीन करोगे, उम्मत के अकाबिर उलमा के साथ बदतमीजी करोगे, और फिर पूरे के पूरे दीन को अपनी मर्जी और सोच का, अपनी मर्जी और सोच के माना पहनाओगे। अब क्या होता है? अल्लाह ने तो कुरान पाक में बार बार एक बात कही, फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को जो बाद में मुसलमान हुए उनको पहले वाले सहाबा से कुरान सीखने का हुक्म दिया। हुजूर ने नहीं दिया, दिया हदीस पाक के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्होंने कुरान सीखना हो तो इन सहाबा से सीखा करे। और कुरान ने इस उम्मत को कहा बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और फिर हदीस के अंदर सहाबा इकराम से कुरान पढ़ने का बात की गई। अब मुल्हिदीन क्या कहते हैं? देखो जी, वो मुसलमानों ने तो अपने अपने तर्जमे कर लिए हैं, लिहाजा तर्जमा तो वो ठीक है जो कोई गैर करे। ये दंदराते फिरते हैं बदमाशों की तरह। और मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अब दीन पे बात कर रहे हैं, कहने को जो हम जी, कोई कहता मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता मैं फलां हूं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, मैंने जी कामर्स से पढ़ा, और मैंने जी अमेरिका से पढ़ लिया। मैंने, भाई जिससे तूने पढ़ा तू वो काम कर जाके, वो करना, वो सिखा जाके। तू सिखा क्या रहा इस उम्मत को जब तूने दीन पढ़ा ही कोई नहीं? तुझे दीन की तर्जमानी का हक किसने दिया है? तुझे नहीं पता? हजरत मौला कायनात जब मस्जिद में आए, एक बंदा दर्स दे रहा था, हजरत मौला कायनात ने फरमाया तुझे नासिख और मनसूख का पता है? उसने जी नहीं। फरमाया इसको धक्के दे के मस्जिद से निकाल दो, उसको कोई हक नहीं कुरान और सुन्नत बयान करने का जिसको नासिख और मनसूख का पता ना हो। और आज के जनाब वो जो लुंडर फुडुंडर है वो सारे आते हैं और दीन पे हमलावर हो जाते हैं। याद रखो, ऐसे बात काम नहीं चलेगा और ना ही चलने दिया जाएगा। इसी मौजू पर इंशाल्लाह मैं अगले एक दो दिन में मजीद गुफ्तगू करूंगा कि इल्हाद की कितनी शक्लें हैं और हम पे हमलावर हो रही हैं। इन मुल्हिदीन का हम जुगाड़ निकाल के छोड़ेंगे इंशाल्लाह।